اسلام کی شہزادیوں، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیجئے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو لوگ اللہ کی سب سے بڑی نعمت رسول کونین کا صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کرتے ہیں، ان کی محفلیں سجاتے ہیں، ان کی یادوں میں جلوس نکالتے ہیں، فی الحقیقت وہی لوگ اللہ کی نعمت کا چرچا کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ ہم اپنے نبی کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، جشن ولادت مناتے ہیں، مناتے ہیں اور اس رسول ہاشمی کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی آمد سے کائنات عالم میں بہار پیدا ہو گئی، جن کے صدقے سے ہم گنہگاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہو گئی، جن کی آمد سے فسق و فجور اور کفر اور شرک کے بادل چھٹ گئے، جن کی آمد سے 360 بتوں کے پجاری ایک خدائے واحد کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، جن کی آمد سے زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو حیات رعنائیاں نصیب ہو گئیں، جن کی آمد کے طفیل لڑکیاں اللہ کی رحمت کے خطاب نصیب ہوئے، جن کی آمد سے ظلم و بربریت اور ناانصافی کا خاتمہ ہو گیا، ہر طرف خیر و برکت، امن اور شانتی اور عافیت کا ماحول پیدا ہو گیا، ورنہ سرکار کی آمد سے پہلے دنیا عرب اور اقوام عالم کے مردہ ضمیری اور درندگی و حیوانگی اور ظلم و ستم کی داستان کو کون نہیں جانتا۔ یہ تو قدم محبوب کی برکت ہے کہ اللہ نے ان کے طفیل باغ عالم میں باد بہاری چلا دی، سبحان اللہ، کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ میں اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اب آئیے تاریخ کے آئینے میں عید میلاد النبی کی خوشیاں منانے پر رب کا انعام دیکھیے کہ جس سے آپ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ میلاد النبی کا مرتبہ کتنا عظیم اور بلند و بالا ہے۔ اللہ اس انسان سے کس قدر راضی اور خوش ہوتا ہے جو اس کے محبوب کے میلاد پر آمد سرکار پر خوشی کا اہتمام کرتا ہے کہ ابو لہب کو کون نہیں جانتا، وہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، مگر سڑا ہوا کافر تھا، دشمن رسول تھا، بلکہ یہ شخص تمام کفار مکہ کا سردار تھا، پوری زندگی کفر کی اشاعت کرتے کرتے گزار دی اور کفر ہی کی موت مرا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑا جہنمی اور برا انسان کوئی کیا ہوگا۔ مگر آئیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھیے، اللہ کے محبوب کے میلاد یعنی ولادت کی خوشی منانے کا انعام دیکھیے کہ جب میرے آقا اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے، جب میرے سرکار کی آمد ہوئی تو ابو لہب کی نوکرانی جس کا نام صوبیہ تھا وہ دوڑتی ہوئی آ گئی اور ابو لہب سے بولی، اے میرے آقا مبارک ہو، آپ کو بھتیجا پیدا ہوا، آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک موہنی صورت والے شہزادے کی آمد ہوئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو لہب نے اپنے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے خوشی میں انگلی کے اشارے سے اپنی نوکرانی کو اپنی خادمہ کو آزاد کر دیا۔ مختصر یہ کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے ابو لہب تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اے میرے بھائی میرا حال مت پوچھو، بہت ہی برا حال ہے، سخت عذاب الہی میں گرفتار ہوں، طرح طرح کے عذاب میں مسلط کر دیا گیا ہوں، مگر ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی دوشنبہ کا دن آتا ہے، جب بھی پیر کا دن آتا ہے، جب میرے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اور جس انگلی کے اشارے سے میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے خوشی میں اپنی نوکرانی کو آزاد کیا تھا، اسی انگلی کے ذریعے مجھ کو سیراب کیا جاتا ہے، میری پیاس بجھائی جاتی ہے، اور یہ احسان مجھ پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے خوشی منائی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب اسلام کی شہزادیوں، اب
अब गौर फरमाइए कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाने पर किस तरह एक काफिर भी इनाम पा रहा है, अजाब में उसके कमी कर दी जाती है। तो मुझे कहने दीजिए कि जब एक काफिर नबी की पैदाइश की खुशी मनाकर अजाब में तखफीफ पा सकता है तो और उसके अजाब में कमी हो सकती है, तो बिला शक व शुबह हम शहजादी रसूल, हम खादिमान अहले बैत, हम आशिकान सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी की जश्न विलादत मनाकर, पैदाइश की खुशी मनाकर जहन्नम से आज़ादी और जन्नत के हकदार बन सकते हैं। बल्कि मेरा यह ईमान है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। लिहाजा ऐ मेरी माँ और बहनों, अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दिया है तो मिलाद की महफिलें मनाती रहो, सजाती रहो, अपने आका का तज़किरा करती रहो और ज़ुबान पर ये विर्द जारी रहे कि छूट जाए अगर दौलत कौनैन तो क्या गम है, छूटे न मगर हाथ से दामान मुस्तफ़ा। इसलिए शायर कहता है कि ईद मिलाद पे कुर्बा हो हमारी ईदें, इसी ईद का सदका है ये सारी ईदें। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर जो है यानी लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, तो आप लोगों को अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी, मेरा भी हौसला अफजाई होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।